السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شیخ سے سوال کیا گیا، یہ حساس ترین سوال ہے، کیا امام مہدی کے آنے کے بارے میں احادیث صحیحہ ہیں یا نہیں، یا امام مہدی کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں شیخ ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں، معلومات دیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ مہدی کے بارے میں احادیث کی 4 قسمیں ہیں۔ مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث واردہ ہیں، فرمانات آپ کے کہ مہدی آخری زمانے میں آئے گا، اور مہدی کے آنے کا مقصد علامات یوم القیامہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ظہور مہدی ہوگا، مہدی آئے گا اس دنیا میں، ایک نیک اور صالح آدمی۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں وللہ الحمد ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئیں قیامت کی نشانیوں میں سے، لیکن ہر روزانہ ایک آدمی مہدی کا دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں مہدی آ گیا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، لوٹتا لاٹتا لوگوں کو مال لوٹ کسوٹ مار مور کے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور پارٹی ہے جو شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے امام مہدی نکلیں گے عراق سے، غار میں سے۔ اس لیے فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور کہتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں احادیث کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جھوٹی احادیث، من گھڑت، لوگوں نے خود ہی بنا لی، فلاں 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 اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں ضعیف احادیث، کمزور حدیث مہدی کے بارے میں۔ تیسری ہیں حسن احادیث، جو باحثیت مجموعی درجہ صحت تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ یہ صحیح لغیر ہی ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہیں صحیح لذات، یعنی احادیثیں ہیں امام مہدی کے بارے میں، کچھ ایسی ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، من گھڑت جھوٹی ہیں، کچھ ضعیف ہیں جن کی بھی کوئی ویلیو نہیں، کچھ حسن احادیث ہیں جو باحثیت زیادہ ہونے کی وجہ سے صحت تک پہنچ جاتی ہیں، یہ صحیح لغیر ہی ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہے صحیح لذات۔ شیخ کہتے ہیں لیکن ان احادیث میں جس مہدی کا ذکر ہے اس سے مراد وہ فرضی مہدی نہیں ہے جس کو شیعوں نے رافضیوں نے بنا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی غار میں سے نکلیں گے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عراق کی کسی غار میں چھپا ہوا ہے۔ کب نکلے گا اللہ عالم، قیامت کے قریب نکلے، کیونکہ یہ بات بالکل بے اصل اور خرافات میں سے ہے، اور حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو ہے مہدی نیک اور صالح انسان ہوگا،
ایک پچھلے دنوں بچپن میں تھے، کہتے ہیں مہدی آ گیا جی، مہدی آ گیا۔ کہاں سے آیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں وہ غار میں چھپا ہوا تھا پاکستان میں کسی غار میں، اور وہاں 40 دن رہا۔ ایسے مہدی 40 دن یا 60 دن یا 100 دن غار میں رہنے کی وجہ سے مہدی نہیں بنتا بھائی۔ مہدی اللہ کی طرف سے ہی وہ نیک اور صالح آدمی پیدا ہوگا۔ وہ دنیا میں آ کر غار میں بیٹھنے کی وجہ سے یا ایسی حرکات و سکنات سے مہدی نہیں بنے گا، یا وہ 400-500 کوئی آدمی جمع کر لے، ان کو لے دے کر کے کہیں کہ یہ مہدی ایسے بھی نہیں۔ میں نے بے شمار پچھلے دنوں دیکھا ٹی وی میں آیا کہ میں مہدی ہوں، وہ دیکھ لے کہ 2-4 آدمی اس کے پیچھے ہیں، وہ یہ کہنا شروع کر، قطعاً ایسے نہیں ہے۔ اس لیے مہدی کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ تو قیامت کی ابھی بے شمار نشانیاں پڑی ہیں۔ ابھی تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو رہا ہے، دعوت دینے والے لوگ ہیں بے شمار، توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ کی توحید کے نغمے گائے جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو رہا ہے۔ مہدی ایسے حالات میں تو نہیں آئے گا۔ علماء حق ہیں جو حق کو حق، باطل کو باطل کہتے ہیں، ایسی صورت میں مہدی نہیں آئے گا۔ مہدی تو اس وقت آئے گا جب سب دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ اب بے شک شر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں خیر بھی ہے، دونوں کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں شر غالب آ جائے گی اور خیر دب جائے گی۔ اب دیکھنا کہ پھر قیامت قریب ہو گئی ہے، کہیں مہدی کا ظہور ہوگا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن آج کل نہیں۔ کہتے ہیں شیخ اللہ ان کی قبر پر ہزار رحمت نازل فرمائے، کہتے ہیں جو لوگ رافضی کہتے ہیں کہ عراق کی کسی غار میں چھپا ہوا امام مہدی، کیونکہ یہ بات بالکل بے اصل اور خرافات میں سے ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ مہدی جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے یہ دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں گے، سنیے، جو اپنے وقت پر پیدا ہوں گے اور اپنے وقت پر لوگوں میں آئیں گے۔ یہ ہے قصہ مہدی کا، جس کا مطلقاً انکار بھی غلط ہے اور مطلقاً اثبات بھی غلط، کیونکہ اس کا اس طرح اثبات کرنا کہ اس سے مہدی منتظر بھی مراد ہے جو غار میں چھپا ہوا ہے غلط ہے، کیونکہ اس غائب اور چھپے ہوئے مہدی کا عقیدہ عقل کا خلل، شرعاً ضلالت اور بے اصل بات ہے۔ پھر سن لیجیے، کہتے ہیں جو غار میں چھپا ہوا ہے یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس غائب اور چھپے ہوئے مہدی کا عقیدہ عقل کا خلل شرعاً اور ضلالت ہے اور بے اصل بات ہے، اور اس مہدی کا اس بات جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جن کے بارے میں کثرت سے احادیث ہیں، جو اپنے وقت پر پیدا ہوں گے اور اپنے وقت پر آئیں گے، یہ عقیدہ برحق ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن یہ ان احادیث سے فائدے اٹھاتے ہوئے ہر آدمی مہدی بن جائے یا رافضیوں کی طرح کہے کہ وہ غار میں ہیں، آنے والے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ تو اس لیے ہم ان حدیث پر عمل کریں گے جو صحیح ہیں اور امام مہدی کے بارے میں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔